مولانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر، سامعین اسی وقار اور فیس بک لائیو کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سماعت کرنے والی جملہ لوگ، خواتین و حضرات، آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خوش قسمتی ہے، ہمیں جمعۃ المبارک کی ساعت نصیب ہو رہی ہے، اور پچھلی رات جو گزری ہے وہ رات عشق کی داستانوں میں عجب داستان عشق کی رات ہے، وہ سفر عشق کی رات ہے، سفر محبت کی رات ہے. شان علو، شان مرتبت، اپنے محبوب کا جو مقام رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ساری کائنات کو دکھانا تھا، اس کی ایک جھلک رب نے معراج کی شب دکھائی ہے. اور ہم سورہ النجم کی روشنی میں معراج النبی کا ذکر دل نشیں سن رہے ہیں. رب نے نجم کہہ کر ستارہ حضور کی ذات کو کر دیا ہے، کبھی اصل کائنات کہا ہے، کبھی محبوب علیہ السلام کو ستارہ قرار دیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مؤطرہ کے لیے یہ جو شب معراج ہے، اس کو قرآن مجید میں 2 مقامات پر بیان فرمایا ہے. پہلے مقام کو سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ذکر فرمایا، اور دوسرا حصہ رب باری تعالیٰ نے سورہ النجم کی 17 آیتوں میں بیان فرمایا ہے. یہ کیا ہے؟ اتنی تشریح اور اتنی وضاحت. پہلے تو اس کو جان لیں کہ معراج ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں لفظ استعمال ہوتا ہے. عرب اس رات کو لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. پوری عرب دنیا کے اندر لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. رب باری تعالیٰ نے پھر آگے اس کے 3 مرحلے ہیں. جو مرحلہ بیت المقدس، بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور جو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک ہے وہ معراج کہلاتا ہے. اور پھر جو سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین و ادنیٰ تک کا سفر ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کا عنوان رکھا ہے استعراج. آپ نے اس کا یہ نام رکھا ہے.
تو یہ 3 مرحلے ہیں۔ اب آئیں قرآن کی آیت کی طرف۔ رب نے ارشاد فرمایا قسم ہے روشن ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ چشم زدن میں شب اسراء و معراج میں نیچے اترا، اور ہم نے پہلا جمعہ جو ہے وہ خالی نجم پر رکھا تھا۔ اب آتے اذا ہوا کہ جب نیچے اترا، اب ہوا کے 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک معنی ہوا یہوی سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے بلند ہونا۔ تو جب بلند ہونے کی بات آئی تو رب نے کہا قسم ہے ستارے محمد کی، جب وہ بیت الحرام سے چشم زدن میں مجھ تک پہنچ گیا۔ بلند ہونا بھی اس کے معنی ہے۔ اور دوسرا معنی وہ جب دوسرے ہوویین سے ہا کے اوپر پیش آ جائے تو اس میں ایک معنی یہ بھی ہے، ایک ہے اوپر سے نیچے آنا، اور اس کا معنی ہے نیچے سے اوپر جانا۔ یعنی رب نے بتایا اگر میرا مصطفیٰ فرش سے عرش تک جائے تب بھی اس کا کمال ہے، اور اس کے اس کمال کا ذکر میں کرتا ہوں۔ اور جب میرا محبوب عرش سے فرش واپس آئے اس میں بھی کمال مصطفیٰ ہے، اور میں اپنے مصطفیٰ کے اس سفر کے لیے میرے اپنے محبوب کو نجم ستارہ کہہ کر اس ستارے کی قسم کھا کر معراج کے سفر کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر ایک اور معنی بھی ہے، ہوا کا لفظ جب عالمہ یعلم سے ہو جائے تو حاویہ یحویٰ سے اس کا مطلب ہے ہوا کا ایک معنی ہے محبت کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، اب میں جو معنی سمجھاؤں، رب نے کہا مجھے اس ستارہ محمد کی قسم جو میرے قرب میں آیا، تو پھر میں نے اپنے مصطفیٰ سے محبت کی باتیں کی۔ ہائے 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 ہائے، محبت کی، رب نے محبت کی انتہا کر دی، اپنے محبوب سے محبت کی انتہا کر دی۔ اور یہ انتہا نہیں کہ رب نے کہا جبریل نیچے رہ جاؤ، سارے نیچے رہ جاؤ، بس میں اور میرا حبیب، میں اور میرا حبیب، اور کوئی نہ آئے۔ اور جو باتیں کی بس اشارہ دے دیا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، باتیں کی ہم نے اپنے محبوب سے، اپنے بندے سے جو باتیں کرنی تھی۔ محبت کی ساری باتیں بتائی تھوڑی جاتی ہیں، یہ قرآن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی تصریح کے ساتھ۔ اب آگے میں ایک اور آپ کو ایک نئے زاویے سے بات بتانے لگا ہوں۔ ہم بھی یہی سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں کہ شاید بیت المقدس سے اوپر بھی حضور براق پر گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک نئی تحقیق کے ساتھ بات پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت الحرام یعنی کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک براق پر گئے، مگر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر نہیں گئے۔ وہ براق کا سمجھ لے پارکنگ سٹیشن تھا، براق وہاں پر پارک ہو گیا، رک گیا۔ تو آگے کس پر گئے اس کا ذکر احادیث میں جو آتا ہے وہ ذکر آتا ہے معراج کی سیڑھی کا۔ معراج اس سیڑھی کو کہتے ہیں جو جنت سے ایکسکیلیٹر جو تھا حضور کے لیے لایا گیا، نور کی سیڑھی تھی، اور اس پر سوار ہو کر میرے مصطفیٰ آسمان دنیا تک پہنچے۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعہ پر کہا تھا کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا ہوگا مالک فرش والوں کو تو نے میلاد دے دیا، ہم عرش والوں کے لیے کون سی رات ہے؟ رب نے کہا تمہارے لیے شب اسرا معراج رکھی ہے، تو پھر خدمت کی ڈیوٹی بھی ویسی ہونی چاہیے تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے تو 34 معراجیں ہوئی ہیں،
کتنی؟ 34 معارج طے کیے حضور نے اپنی زندگی مطہرہ میں جو دکھائے گئے، 34 میں 33 خواب کی حالت میں، اور یہ 34ویں جو ہے یہ حضور نے جسم و روح بیداری کے عالم میں کی ہیں۔ یاد رکھیں، پھر اس معراج کے اندر بھی معراجیں ہیں، اس معراج کے اندر بھی معراجیں ہیں، اور اسی طرح معراجوں کے ساتھ سواریاں بھی حضور علیہ السلام کی 6 سواریاں ہیں۔ میں نئی بات دے رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں گے سنی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اوتھینٹسٹی سے بات ہو رہی ہوتی۔ آپ امام سالبی کو اٹھا کر دیکھیں، 2ری 3ری صدی ہجری کے مفسر ہیں۔ آپ علامہ علوسی کو اٹھا کر دیکھیں تو پہلی سواری تو وہ ہو گئی براق، دوسری سواری ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ معطرہ محمبرہ، وہ معراج کی سیڑھی سے آسمان دنیا پر پہنچ گئے، اور تیسری سواری اس کا لفظ آتا ہے اجناح الملائکہ، رب باری تعالیٰ نے فرشتوں کے پروں کا ایک تخت بنا دیا تھا، اس پر حضور سواری کرتے اور پہلے آسمان تک جاتے، پھر آگے وہ تخت، وہ سارے اجناح الملائکہ فرشتوں کے جو پروں کا تخت، میں نے ٹائٹل دیا تاکہ سمجھ لگ جائے، جناح کا جمع اجناح، میں نے یعنی پروں، پر کی جمع پر، تو وہ اجناح ہے، تو اس کے لیے لفظ آیا۔ تو وہاں سے آقا علیہ السلام پھر دوسرے آسمان پہ جاتے، پھر وہاں سے تیسرے آسمان پہ جاتے، پھر وہاں سے چوتھے آسمان پہ جاتے، وہاں سے پھر 5ویں آسمان پہ گئے، پھر وہاں سے 6ٹھے آسمان پہ گئے، اور وہاں سے 7ویں آسمان پہ گئے، یہاں 7 تک تو اب ہوا یہ کہ وہ پر بن گئے۔ اگلا ذکر آتا ہے کہ جب 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جانا تھا، اب فرشتوں کے پروں والا جو باقی فرشتے تھے ان کے پروں کا جو تخت بنایا تھا وہ تو نیچے رہ گیا، اب جبرائیل نے اپنے پروں کو تخت مصطفیٰ بنا دیا، اس پر پھر میرے آقا سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، براق نیچے رہ گیا ہے، اور پھر آگے، اس سے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے ایک روایت میں آتا ہے کہ رف نامی تخت آیا، دوسری روایت میں امام سالبی نے بیان کیا، پھر رف نامی تخت بھی رہ گیا، آگے 70,000 حجابات، اللہ کے نور کے حجابات کا سارا حالہ تھا، اور ہر حجاب میرے مصطفیٰ کی سواری بنتا چلا گیا، اور آقا علیہ السلام وہاں سے چلتے چلے گئے، اور آخر پر پھر آخری 10ویں سواری، 6ٹھی سواری، ایک اور چیز آئی، نور کا حالہ آیا، پھر حضور وہاں پر سوار ہو کر رب کی قربت میں پہنچے۔ آپ بتائیں یہ ساری چیزیں عقل میں آتی ہیں؟ بولیے نا، اونچی آواز سے بولیں، دماغ کہتا ہے ایک ہی ہو رہا ہے، اتنی غلوب، اتنی اس کے اندر غلوب، اتنا اس حد تک، یہ کیا معاملہ ہوا؟ رب نے کہا میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، سبحان اللہ سی، ایسے ہی کہہ دیا، کوئی عجب بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، اور اسی لیے رب نے کہا یاد رکھنا تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں دعویٰ معراج تو مصطفیٰ نے کیا ہی نہیں، حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا میں نے معراج کی ہے، رب نے کہا دعویٰ تو میں نے کیا ہے، میں نے کروائی ہے۔ تاکہ زمانے عالم کو پتہ لگے کہ میری سطوت کو کون چیلنج کر سکتا ہے، میری طاقت کو کون چیلنج کر سکتا ہے، کس کے اندر جرت ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں کروا نہیں سکتا۔ اس لیے جس کا پھر ٹکراؤ ہو تو میری ذات کے ساتھ ہو، وہ آئے مجھ سے مقابلہ کرے، کیونکہ دعویٰ معراج تو مصطفیٰ نے کیا ہی نہیں، دعویٰ معراج تو رب کریم نے فرمایا میں نے کیا ہے، میں نے کروائی ہے، میں نے کروائی ہے۔ اب آگے آئیں تو میں نے عرض کیا تھا حضور کو ادھر بیت المقدس یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کو ڈال دیا جائے تو ایک معراج، پھر آگے آئیں
دوسری معراج حضور کو آسمان دنیا پر، پھر اس سے آگے آئیں تو 7 آسمانوں پر، پہلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ہر ایک میں ایک ایک معراج کا ٹائٹل دیا جانے لگا۔ اور وہاں سے آگے پھر سدرۃ المنتہا تک 8ویں معراج، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز آتی ہے، یہ 9واں ہو گیا۔ اور 10ویں معراج قاب قوسین و ادنیٰ سے آگے حریم ناز میں پہنچ گئے، یہ معراج کی انتہا تھی۔ یہ معراج ہے جو رب باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب آئیں اگلی بات جو میں دینے لگا، ہوا کے اندر میں نے 2 معنی بیان کیے تھے۔ اگر ہوا کے اوپر زبر آ جائے تو زبر کا معنی ہوتا ہے جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آئے، اور اگر ہوویجن سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا۔ اور یہ جملہ کہتا ہوں حضور علیہ السلام کا جانا تو کمال تھا ہی، مگر آنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا کہ اگر ہم رب کی قربت میں جاتے، مطلوب کائنات کون ہے؟ اللہ۔ مقصود کائنات کون ہے؟ اللہ۔ تو جب رب بھی مل گیا، کوئی اسے بھی چھوڑ کر آتا ہے؟ رب کی ذات ہی مل گئی، کوئی اسے بھی چھوڑ کر آتا ہے؟ اب حضور رب کی قربت میں اگر کہتے مالک میں نے واپس نہیں جانا، رب کریم فرماتے کہ حبیب نہیں واپس جانا پڑے گا۔ رب تو اپنے محبوب کی ٹالتا نہیں ہے، تو بتا رہا ہوں جانا تو کمال تھا ہی، مگر اپنی امت کے لیے واپس آنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ صوفیاء نے لکھا کہ اگر ہم جاتے تو ہم نہ آتے، یہ حضور تھے جو اپنی امت کے لیے پھر واپس پلٹ آئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت ہے۔ رب نے کیسا بنایا ہے اپنے محبوب کو، اپنے مصطفیٰ کو کیسا سجایا اور بنایا ہے، کتنے رحم والا بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی 4تھے آسمان پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی جنت میں ہیں، جنت گئے واپس نہ آئے، کہا مالک میں نے نہیں جانا، کہا ادریس تیری مرضی ہے۔ اور حضور گئے بھی اور جا کر واپس بھی آئے، کس کے لیے؟ کہ اپنی امت کی خاطر واپس آئے۔ ہماری تو محبت یہی بتاتی ہے۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، تمہیں اپنی صحبت سے فیض یاب کرنے والے، اور تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنانے والے یہ رسول نہ کبھی بھٹکے اور نہ کبھی بھولے، یعنی نہ کبھی ضال ہوئے گمراہ ہوئے اور نہ کبھی بھٹکے۔ اب اس میں ایک نقطہ بڑا اہم سمجھنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور اگلا اس سے لفظ آیا ضالین، جو گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہوئے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ رب نے کہا سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو پھر پردہ اٹھا دیا، ہدایت کی خیر اور پاتے ہوئے اپنا پردہ اٹھا دیا، ایک معنی یہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ ضال کا لفظ گمراہوں کے لیے آئے تو ترجمہ اگر یہ کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک، میرے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، میں معنی نہیں کر رہا، وہ گمراہ کا پہلے ہو گیا، وہی معنی یہاں آ جائے، وہی معنی یہاں آ جائے کہ ہم نے آپ کو ضال پایا
تو ہدایت دے دی۔ اس کا مطلب حضور کی زندگی میں کوئی عمر کا حصہ ایسا بھی گزرا ہے جس میں وہ نعوذ باللہ من ذالک ہدایت کے اصل رستے پر نہ تھے۔ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک۔ کوئی ایسا بھی تو پھر ترجمہ یہ ذہن میں آئے گا نا، یہ بات ذہن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہی بات اشاق نے بیان فرمائی کہ دال جب محبوبوں کی بات آئے نا تو وہ مانا کرو جس سے محبوب کی شان بلند نظر آئے۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے۔ میں اس پر اور مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں آیا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، کہ وہ مسلمانوں کا کفار و منافقین مذاق اڑاتے۔ تو اگر یہی بات رب نے کہ اللہ یستہزئ بہم، اگر عرفی ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، اور دوسری طرف شریعت میں مذاق اڑانا حرام ہے، تو اللہ بھی مذاق اڑاتا ہے۔ اور مذاق میں تو آپ کو پتا ہے سچ کے علاوہ کچھ اور چیز کی بھی آگے ایمینڈمنٹ ہو جاتی ہے، انڈلج ہو جاتا ہے۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ یہ ہے جو تفسیر والوں نے لکھ کر مکمل کیا، اللہ منافقوں کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تراجم کا فرق بتا کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو فرقہ واریت نہ سمجھیں، میں تو اصول دے رہا ہوں، اس اصول پر جو آ جائے ٹھیک ہے۔ جس قرآن کو جس کا ترجمہ پڑھنے سے اگر محبوب کی شان بلند ہوتی نظر آئے اور آپ محبوب کی شان میں کسی بھی طرح قبض کا شکار نہیں ہو رہے، مخمسے کا شکار نہیں ہو رہے، تذبذب کا شکار نہیں ہو رہے، اور کسی بھی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہیں ہو رہے، بلکہ ترجمہ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے محبوب کی شان کیا ہے، تو ٹھیک۔ مگر اگر مشکوک ہوتے ہیں، پتہ لگا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نیچے والی انٹرپریٹیشن یا ترجمہ درست نہیں ہے۔ امی کا لفظ اگر میں آ رہا ہوں، امی کا لفظ اگر میرے اور آپ کے لیے آئے تو ان پڑھ بنتا ہے، مگر یہی لفظ جب مصطفیٰ کے لیے آئے تو ان پڑھ کہنا ہی منع ہے۔ جو معلم کائنات ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کا مطلب ہوتا ہے اصل، تو جو اصل کائنات ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور امی کا معنی ہے جسے رب نے پڑھایا ہو، اور جسے رب پڑھائے وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات آگی سمجھ؟ اب آئیں واپس پلٹتا ہوں، تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ عربی لغت کو اٹھائیں، عرب والے کہتے ہیں ضال اصل میں اس درخت کو کہتے ہیں جب لق و دق صحرا ہو اور صحرا میں انسان چل رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ زندگی کب شروع ہو جائے، کب نخلستان آئے گا، کب باغ آئے گا، کب چشمہ آئے گا، اور زندگی کی بہاریں شروع ہو جائیں گی، مگر اس کی ایک نشانی ہے، وہ دال کا درخت ہے۔ جب دال کا درخت نظر آ جائے تو پتہ لگتا عرب والوں میں مشہور تھا، لو زندگی کا سرچشمہ آ گیا، اب نخلستان آ گیا، اب باغ کی اور کھجوروں کی سرزمین آ گئی، اب پھلوں کا سرچشمہ آ گیا، اب پھلوں کی سرزمین آ گئی۔ رب نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب تو وہ دال کا درخت ہے، ساری کائنات مجھ تک پہنچنے کے لیے سسک رہی تھی، ساری کائنات انسانیت کو ترس رہی تھی، مظلوم کا کوئی حال نہ تھا، معقوم کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، بیٹی کی کوئی عزت نہ تھی، بہن کی کوئی عزت نہ تھی، ماں کا کوئی مقام نہ تھا، باپ کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ حبیب تو آیا وہ دال کا درخت بن کر کہ جو تیری چھاؤں میں آ گیا وہی ہدایت والا ہو گیا، اور جو تیرے اس راہ سے ہٹ گیا وہی گمراہ ہو گیا۔ اب آئیں قرآن کی اس آیت کی طرف۔ میں نے یہ ساری بات کیوں کی؟ نقطہ سمجھنا ہے۔ یہاں دنیا میں تو رستے ہوتے ہیں، بھئی پاکستان آپ نے باہر نکلنا ہے تو شاہراہ پر رستہ ہے، گوگل میپ لگا لیں، انڈیکیٹر چل رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں سپیس میں کون سے رستے ہوتے ہیں؟ خلا میں کون سے رستے ہیں کہ آپ یہاں سے چلیں گے تو عرش شروع ہو جائے گا،
یہاں سے چلیں گے تو قلم اور لوح شروع ہو جائیں گے، یہاں سے چلیں گے تو اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک کعبہ قوسین پر پہنچ جائیں گے۔ رب نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، ارے میرے محبوب کی نسبت اگر ذہن میں آئے کہ وہ رستے پر ہے یا نعوذ باللہ من ذالک رستے پر نہیں، تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں میرے حبیب کے بارے میں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو وہ مصطفیٰ جس نے تمہیں اپنی صحبت سے صحابی بنایا ہے، میرا محبوب جب اس مقام پر پہنچا جہاں پر کوئی رستے بھی نہ تھے، میرا محبوب وہاں گمراہ اور بھٹکا نہیں، تو زمین میں کیسے بھٹک سکتا ہے؟ میں نے آپ کو سمجھائی، یہ بات بڑی پتے کی سمجھنے والی ہے، یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ کئی لوگوں کو ہم سنتے ہیں ترجمہ خود ہی پڑھا کریں، میں بتاتا ہوں ترجمہ کیسے پڑھا کریں۔ ترجمہ ان کا پڑھا کریں جن سے محبوب کے عشق کی خوشبو نصیب ہو۔ بڑے ہیں، میں دیکھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کسی سے اختلاف نہیں، مگر ترجمہ اصل میں وہ اپنی مرضی کا کروا کے معنی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا تو ہر ایک کا اوریجن نہیں ہے قرآن کے ساتھ، ہر ایک قرآن کے اصل اوریجن کو نہیں سمجھتا، تو وہ جب سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے گی وہ کہیں گے نہیں نہیں گزر جائیں۔ ارے کیوں گزریں؟ قرآن کی ہر آیت میں رب نے مصطفیٰ کی شان رکھی۔ اب آئیں اگلی منزل کی طرف۔ آقا علیہ السلام معراج کی شب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک آئے اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سارے معارج کی سٹیجیں پوری کرتے آئے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کتنی سٹیجز تھیں، اور وہاں سے پھر میرے مصطفیٰ آگے چلے اور مقام سدرۃ المنتہا سے آگے نکلے، اور مقام آیا کہ جیسے میزبان آ کر ایک جگہ رک جاتا ہے، نہیں مہمان آ کے رکتا ہے تو میزبان انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو مہمان رک جاتا ہے تو میزبان کہتا ہے میں آ کے آپ کو ریسیو کر رہا ہوں، میں آپ کو آ کے ریسیو کر رہا ہوں۔ یہی حال میرے مصطفیٰ کا ہوا، یہی مقام میرے مصطفیٰ کا ہوا۔ ایک مقام آیا کہ رب نے کہا قف یا محمد ان ربک یصلی، میرے حبیب رک جا، یہاں تک آنا تیرا کام تھا، اب تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے درود پڑھتا ہوا۔ اگر ذہن میں آئے یہ کیسے ہو گیا، ہماری ذہن میں نہیں آتا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں حدیث کا ایک نقطہ دے دیتا ہوں آپ کو، حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسا وہ گمان کر لے، انا معہ اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، فرمایا اکیلے میں یاد کرے تو اکیلے میں، اجتماع میں یاد کرے تو اجتماع میں، فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بلشت ایک ہاتھ بڑھتا ہے، رب کہتا ہے میں ایک بازو بڑھتا ہوں، فرمایا اگر بندہ میری طرف ایک بازو بڑھتا ہے، رب فرماتا ہے میں دو بازو بڑھتا ہوں، اور آگے تو کمال کر لیا، ہماری طرف بڑھے تو خیر ہے اور حضور کی طرف بڑھے تو شک میں پڑ جاؤ، یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا وہ ان آتانی یمشی، اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، حدیث کے لفظ ہیں آتا ہی تو ہر والا، رب کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اگر ہماری طرف دوڑ کر آ جائے تو کوئی پرابلم نہیں، تو کیا معراج کی شب رب اپنے مصطفیٰ کو یہ قرب نہیں دے سکتا؟ اور ہماری بات گمانی ہے، مصطفیٰ کی بات یقینی ہے، ہم تو دلیل سے گمان و یقین رکھتے ہیں، رب نے مصطفیٰ کو کر کے دکھایا ہے، یہ مقام ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آگے آئیں، اب قرآن بولتا ہے، فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ رب العزت اپنے محبوب کے قریب ہوا، ہائے ہائے، لوگوں سب نیچے رہ گئے،
اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے، رب نے اپنا دیدار مصطفیٰ کو بیت الحرام میں کیوں نہ کروا دیا؟ جب شاہ رگ کے قریب ہو سکتا ہے تو وہاں دیدار نہیں کروا سکتا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوا کر کلام کر سکتا ہے تو حدود کے اندر رکھا نا، حدود کے اندر بلا کر کلام کر لیتا، بیت الحرام میں کلام کر لیتا، ام ہانی کے گھر کلام کر لیتا۔ رب نے کہا نہ، میں نے سب سے الگ اس انتہاؤں سے نکال کر، حدود سے نکال کر بتایا ہے، میرے مصطفیٰ کو حدوں میں نہ جاننا۔ میرا مصطفیٰ تمہاری حدود اور عقل میں آنے والا نہیں، نہ فرشیوں کی نہ عرشیوں کی۔ اگر فرشیوں کے ہوتا تو بیت المقدس سے آگے نہ جاتے، اور اگر عرشیوں کا ہوتا وہاں تک محدود ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جاتے۔ رب نے بتایا حقیقت محمدی کی معراج یہ ہے، اسے یا تو میں جانتا ہوں یا جس کو میں نے معراج عطا کی وہ مصطفیٰ جانتا۔ تمہاری عقلوں میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے محبوب کا یہ مرتبہ تمہیں دکھایا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو مقام کیا دیا ہے، میں نے مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے، اس لیے محبوب کو حدود سے باہر نکال کے لے گیا۔ اور ایک جملہ کہوں، آج بھی اس پر اسٹرالوجی والے جو ہے نا، خلا نور جب چلتے ہیں وہ لباس پہنتے ہیں اسپیشل، آکسیجن کا سلنڈر لیتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر اسپیس شٹل ہے جس پر چڑھ کے ناسا والے جاتے ہیں۔ اور حضور کی بات آئی، رب نے کہا حبیب تجھے نہ کسی لباس کی ضرورت، نہ تجھے آکسیجن کی ضرورت، بلکہ رب نے شق الصدر کا معجزہ کروا کے دل باہر پڑا ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ پتہ لگا اوروں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مصطفیٰ خود کائنات کی آکسیجن ہے جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے۔ یہ رب نے مقام دیا ہے۔ اب آئیں ثم دنا، ارے وہ منظر تو دیکھو، رب آگے بڑھا یار، اتنی بات، اتنی ترتیب سے، اتنی تحقیق سے اور اتنی صراحت سے، پھر رب آگے بڑھا۔ جبریل کی بات ہوتی تو اتنی صراحت آتی، اتنی وضاحت آتی، کہ رب آگے بڑھا، فتح اللہ، اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، فکان قاب قوسین، دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا بس۔ او ادنا، وہ کمانے کیا ہیں؟ میں تو یوں ہی سمجھا عرب میں طریقہ تھا جب ان کے قبیلوں میں دوستی ہوتی تو اپنی اپنی کمان ایک کر لیتے، سمجھ لگ رہی، کمان ایک کر کے ایک تیر چلاتے اور کہتے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ رب نے بھی اپنے محبوب کو دو کمانوں میں رکھا، ایک کمان احدیت کی تھی، ایک کمان احمدیت کی تھی، ایک کمان محبیت الہیہ کی تھی، ایک کمان محمدیت محبوبیت مصطفیٰ کی تھی، ایک کمان الہیہ تھی، ایک کمان محمدیت تھی، ایک کمان خالقیت تھی، ایک کمان ابدیت مصطفیٰ کی تھی۔ دو کمانیں ملی اور اوودنا، ایک تیر محبت چلا۔ رب نے کہا حبیب سن لے، ساری کائنات سن لے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے بات تو سمجھ لگتی ہے، حدیث میں اس کی تشریح بھی آتی ہے۔ میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، بخاری شریف حدیث نمبر 7517، فرمایا ودنا للجبار رب العزہ فتدلّا حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے رب نے میرا خود فتح اللہ کے مقام پر استقبال کر دیا۔ رب خود آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، ارے اس سے بھی کم، بس ایک فرق رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، رب رب رہا،
احد احد رہا، محمد محمد رہا، باقی کوئی فرق نہ رہا، یہاں تک کہ رب نے کہا حبیب میں بھی رؤوف الرحیم، میری عطا سے تو بھی رؤوف الرحیم، میں بھی شہید، میری عطا سے تو بھی شہید، حبیب میں بھی عظیم، میری عطا سے تو بھی عظیم، حبیب میں بھی کریم، میری عطا سے تو بھی کریم، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں کنکریاں تو پھینکے گا مگر میں کہوں گا وما رمیتا، حبیب تو نے تو نہیں ماری، اذ رمیتا جب تو نے ماری، ولیکن اللہ رما، ابھی وہ تو میں نے ماری۔ ارے صلح حدیبیہ میں بیعت مصطفیٰ لے گا مگر رب کہے گا حبیب وہ تو نے نہیں، میرے ہاتھ پر ان سب نے بیعت کی ہے۔ بس اختتام کر رہا ہوں، 2-4 منٹ دے دیں، آج معراج کا سمجھ کے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، دل تو کرتا بس اس پر بات بند ہو جائے، مگر رب نے کہا حبیب بتا آج کی رات تجھے کس نسبت سے پکاروں، کس نسبت سے پکاروں؟ فرمایا بما اشرفک یا محمد، آج کس ٹائٹل سے تجھے پکاروں؟ فرمایا بنسبتی الیک بالعبودیہ، مالک مجھے بڑا پسند ہے تو مجھے اپنا بندہ کہے۔ عجز کی انتہا ہے، اور اس نقطے کو میں آخر پہ رکھوں گا اگلے جمعہ پر۔ عبد، اپنا عبد کیوں کہا، وہ آخر پہ رکھتے ہیں۔ بس اتنی بات کرتا ہوں، اتنے پاکوں کی ملاقات ہو، رب سے بڑا کوئی پاک خالق ہے؟ بولیے، اونچا بولیے۔ اور حضور سے بڑا پاک کوئی اس نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر واری جاؤں مصطفیٰ کے، حضور نے وہاں بھی رب سے کہا حبیب، سینکڑوں مرتبہ کہا مالکہ تو نے بڑا کرم کیا مجھ پر، اب یہ تو بتا امت کا کیا کرے گا۔ اس پاکوں کی ملاقات میں ہم ناپاکوں کا ذکر، ہم گناہگاروں کا ذکر، ہم عاصیوں کا ذکر، ہم بے فکروں اور غافلوں کا ذکر۔ مالک یہ کیا ہے کہ دیکھ لو میں نے اپنے مصطفیٰ کو کیسا بنایا ہے، اپنی امت سے کیسا پیار کرتا ہے، اور جب تک منوایا نہیں، رکے نہیں۔ میں نے سنا 700 مرتبہ حضور نے کہا حبیب میری امت، میرے اللہ میری امت، مالک میری امت، اور امت کو پرواہ ہی نہ ہو، اور امت اپنے محبوب کے اسوہ سے ہٹ جائے، امت اپنے محبوب کی عدالت سے ہٹ جائے، اور امت اپنے محبوب کے نظام اور ذات میں مشکوک ہو جائے، اور ان کو سمجھ نہ لگے کہ مصطفیٰ کون ہے۔ آؤ اس پیغام کو سمجھو، اور اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں خیر ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے موضوع چلے گا، وما علیہ الا البلاغ۔